نحمد صلی علی رسول الکریم عن ابی شریح العدوی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت اذنایا وابصرت عینایا حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت صدق رسوله النبي الكريم۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اس وقت میرے کان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو سن رہے تھے اور میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت کر رہی تھی۔ میرے آنکھیں بھی آپ کی طرف متوجہ تھی اور میرے کان بھی آپ کی طرف متوجہ تھے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان ہے کہ انہوں نے جو بھی چیز جس طرح دیکھی یا جس طرح سنی، اس کیفیت کو بھی ساتھ میں وہ ذکر کر دیتے ہیں، گویا کہ وہ واقعہ بالکل انسان کے سامنے لے کے آتے ہیں، اور یہ اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میرے کان بھی آپ کی طرف متوجہ تھے اور میری آنکھیں بھی آپ کی طرف دیکھ رہی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، گویا کہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے، مسلمان سمجھتا ہے، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ فل یکرم جارہ، وہ کیا کرے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، گویا کہ وہ مومن ہے، اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فل یکرم ضیفہ، اگر مہمان آ جائے تو اس مہمان کا اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خاطر مدارت کرے، اس کی خاطر تواضع کرے اور اس کا اکرام کرے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور جو آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جب بھی بات کرے تو اچھی بات کرے، نیک بات کرے، اور اگر وہ نیک بات اور اچھی بات نہیں کر سکتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر وہ چپ رہے۔ اگر انسان اچھی بات نہیں کرتا اور وہ فضول باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، ظاہر بات ہے کرامن کاتبین کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے جو انسان کی نیکیاں اور انسان کی برائیاں دونوں چیزیں وہ لکھتے رہتے ہیں۔ اگر انسان اچھے اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ جو دائیں کندھے پر اللہ تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کیا ہے وہ اس کی نیکیوں کے اندر اضافہ لکھتا رہتا ہے، اور اگر وہ غلط کام کرتا ہے یا بری باتیں کرتا ہے تو بری باتیں بائیں ہاتھ والا فرشتہ اس کی برائیوں والے نامہ اعمال کے اندر اس کا اضافہ اس سے ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے پڑوسی کا خیال رکھو، کہ تم اگر ایماندار ہو اور مسلمان ہو تو اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، اس کے حقوق ادا کرو، تمہاری وجہ سے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں تو داخل نہیں ہو سکتا جس کی ایذا رسانیوں سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو پڑوسی کا حق شریعت نے اتنا مقرر کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہمان آ جائے تو اس سے اپنی جان نہ چھوڑاؤ بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خدمت کیا کرو۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بات کرتے ہو تو اچھی بات کیا کرو، نیکی کی بات کیا کرو، اور ایسی بات کیا کرو جس سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اتنا کر لیا کرو کہ پھر خاموش رہ لیا کرو، تاکہ اگر آپ کی نیکیوں میں اضافہ نہ ہو تو کم سے کم آپ کی برائیوں میں اور آپ کے
گناہوں کے نام اعمال کے اندر اضافہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ 3 نقطے بیان کیے امت کے سامنے، اللہ رب العزت ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے مہمانوں کا خیال رکھیں، اور اسی طرح بات کریں تو اچھی بات کریں، تو اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو خاموش رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔